عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کے شیرہ کو اور کچی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا، اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5601۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور، پختہ کھجور اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنایا جائے۔ آپ نے ہر ایک کو جدا جدا بھگونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5603۔ سالم ابو نضر نے خبر دی، انہوں نے ام فضل والدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر سے سنا، وہ ام فضل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شبہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا۔ حمیدی کہتے ہیں کبھی سفیان اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ عرفے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا، اس لیے ام فضل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا۔ کبھی سفیان اس حدیث کو مرسلاً ام فضل سے روایت کرتے تھے، سالم اور عمیر کا نام نہ لیتے۔ جب ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفوع متصل، تو وہ اس وقت کہتے مرفوع متصل ہے، ام فضل سے مروی ہے جو صحابیہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5604۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے دودھ کا ایک پیالہ کھلا ہوا لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5605۔ عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، کہا میں نے ابو صالح سے سنا جیسا کہ مجھے یاد ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے ایک برتن میں دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے۔ اور عامش نے کہا کہ مجھ سے ابو سفیان نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5606۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ راستے میں ہم ایک چرواہے کے قریب سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، پھر میں نے ایک پیالے میں چرواہے سے پوچھ کر کچھ دودھ دوہا، آپ نے وہ دودھ پیا اور اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی، اور سراقہ بن جاشم گھوڑے پر سوار ہمارے پاس تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، آخر اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا نہ کریں اور وہ واپس ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5607۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن عارج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی عمدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیے کے طور پر دی گئی ہو، اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لیے عطیے کے طور پر دی گئی ہو، جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5608۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5609۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی۔
ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں، اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد تھا، اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا۔ ہشام اور سعید اور حمام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس میں ندیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے، لیکن 3 پیالوں کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5610۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ کے تمام انصار میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات تھے، اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرحا کا باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا عمدہ پانی پیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب آیت تم ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو، اور مجھے اور اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بیرحا کا باغ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے، اس کا ثواب اور اجر میں اللہ کے یہاں پانے کی امید رکھتا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ بہت ہی فائدہ بخش مال ہے، یا اس کے بجائے آپ نے رائح یا کے ساتھ فرمایا۔ راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزید فرمایا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے سن لیا، میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں اسے تقسیم کر دیا، اور اسماعیل اور یحییٰ بن یحییٰ نے رائح کا لفظ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5611۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ بیان کیا کہ میں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں کنویں کا تازہ پانی ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے پیالہ لے کر پیا۔ آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ آپ نے اپنا باقی دودھ اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے، ہاں دائیں طرف والے کا حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5612۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں اسی رات کا باسی پانی کسی مشکیزے میں رکھا ہوا ہو تو ہمیں پلاؤ، ورنہ ہم منہ لگا کے پانی پی لیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ صاحب جن کے یہاں آپ تشریف لے گئے تھے اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے، آپ چھپر میں تشریف لے چلیں۔ بیان کیا کہ پھر وہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے۔ پھر انہوں نے ایک پیالے میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ نکالا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ اس کے بعد آپ کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5613۔ ہشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیرینی اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5614۔ نزال نے بیان کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5615۔ عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا، انہوں نے نزال بن صبرہ سے سنا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، ان کے سر اور پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر کیا، پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5616۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5617۔ ابو نضر نے خبر دی، انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بنت حارث نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا میدان عرفات میں۔ وہ عرفے کے دن کی شام کا وقت تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا۔ مالک نے ابو نضر سے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5618۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر باقی دیہاتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے، پس دائیں طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5619۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو حازم بن دینار نے اور ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شربت لایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بوڑھے لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان شیوخ کو پہلے دے دوں؟ لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے اپنے حصے کے معاملے میں میں کسی پر ایثار نہیں کروں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5620۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن حارث نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، یہ بڑی گرمی کا وقت ہے۔ وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے تو وہ پلا دو، ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گے۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ وہ صاحب اس وقت بھی باغ میں پانی دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے۔ پھر وہ چھپر میں گئے اور ایک پیالے میں باسی پانی لیا، پھر اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ اس میں نکالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، پھر وہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5621۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلے میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پھینک دو، چنانچہ ہم نے پھینک دی۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس وقت لوگ کس چیز کی شراب پیتے تھے؟ کہا کہ پکی اور کچی کھجور کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب ہوتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ بکر بن عبداللہ مزنی یا قتادہ نے کہا، اور مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا
کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کی ان دنوں یہی فضیح ان کی شراب تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5622۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو، یا آپ نے فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5623۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکوں کے منہ باندھ دو، اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا خواہ لکڑی ہی کے ذریعے سے ڈھک سکو، جو اس کی چوڑائی میں بسم اللہ کہہ کر رکھ دی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5624۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا، یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5625۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ معمر نے بیان کیا یا ان کے غیر نے اختناس مشک سے منہ لگا کر پانی پینے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5626۔ ایوب نے بیان کیا کہ ہم سے اکرمہ نے کہا تمہیں میں چند چھوٹی باتیں نہ بتا دوں جنہیں ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت کی تھی۔ اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھوٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5627۔ ایوب نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کو منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5629۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پینے کے برتن میں پانی پیتے ہوئے سانس نہ لے، اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ کو ذکر پر نہ پھیرے، جب استنجا کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5630۔ ثمامہ بن عبداللہ نے خبر دی، بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے، اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5631۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی نے ان کو چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا، انہوں نے برتن کو اس پر پھینک مارا، پھر کہا میں نے برتن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس شخص کو میں اس سے منع کر چکا تھا لیکن یہ باز نہ آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دیباج کے پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5632۔ ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے اور چاندی کے پیالے میں نہ پیا کرو اور نہ ریشم و دیباج پہنا کرو، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5633۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5634۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 7 چیزوں سے ہم کو منع فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے، دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے، اسلام پھیلانے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے کے بعد کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے چاندی میں پینے یا فرمایا چاندی کے برتن میں پینے سے، میسر، زین یا کجاوے کے اوپر ریشم کا گدا کے استعمال کرنے سے، اور قصی، اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کپڑا جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعمال ہوتے تھے کے استعمال کرنے سے، اور ریشم و دیباج اور استبرق پہننے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5635۔ سفیان نے بیان کیا ان سے سالم بن ابی نضر نے، ان سے ام فضل کے غلام عمیر نے، اور ان سے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے کہ لوگوں نے عرفے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شبہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک کٹورا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5636۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا، پھر آپ نے حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے بھیجا اور وہ آئیں اور بنی سعدہ کے قلعے میں اتریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی۔ لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون تھے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم سے نکاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس پر وہ بولی کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے واپس کر دیا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ثقیفہ بن سعادہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے، پھر فرمایا سہل پانی پلاؤ۔ میں نے ان کے لیے یہ پیالہ نکالا اور انہیں اس میں پانی پلایا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکال کر لائے اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے یہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے یہ ان کو ہبہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5637۔ عاصم احول نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا ہے، وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی سے جوڑ دیا۔ پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمدہ چوڑا پیالہ ہے، چمکدار لکڑی کا بنا ہوا۔ بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پلایا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ جڑوا دیں، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر، چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5638۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا۔ اسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں، پھر فرمایا آؤ وضو کر لو، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ میں نے دیکھا کہ پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا، چنانچہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اور پیا بھی۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر
کہ پیٹ میں کتنا پانی جا رہا ہے، خوب پانی پیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ برکت کا پانی ہے۔ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ لوگ اس وقت کتنی تعداد میں تھے؟ بتلایا کہ 1400۔ اس روایت کے مطابق عمروں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے، اور حسین اور عمرو بن مرہ نے سالم سے بیان کیا، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس وقت تعداد 1500 تھی۔ اس کی مطابق سعید بن مسیب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5639۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چبھ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5640۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5641، 5642۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے سعد نے، ان سے عبداللہ بن کعب نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھوکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے۔ اور زکریا نے بیان کیا کہ ہم سے سعد نے بیان کیا، ان سے ابن کعب نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ماجد محترم المقام کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5643۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5644۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن یسار ابو حباب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5646۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانے میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تیز بخار ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بخار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اتنا تیز ہے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5647۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمی کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز،
تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5648۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5649۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، دباج، استبرق، ریشمی کپڑے پہننے سے اور قصی اور میجہ ریشمی کپڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں، مریض کی مزاج پرسی کریں اور سلام کو پھیلائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5650۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل میری عیادت کو تشریف لائے۔ ان بزرگوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا۔ اس سے مجھے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال میں کیا کروں، کس طرح اس کا فیصلہ کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5651۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیں۔ کہا کہ ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی کے وقت میرا سطر کھل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیں کہ سطر نہ کھلا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5652۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے 2 محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں یعنی نابینا کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5653۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئی اور پوچھا، محترم والد بزرگوار، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوتا تو یہ شعر پڑھتے تھے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میں پھر ایک رات وادی میں گزار سکوں گا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل مکہ مکرمہ کی گھاس کے جنگل ہوں گے، اور کیا میں کبھی مجنہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بازار کے پانی پر اتروں گا، اور کیا پھر کبھی شامہ اور طفیل مکے کے قریب 2 پہاڑوں کو اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے دل میں مدینے کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے، اور ہمارے لیے اس کی مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس کا بخار کہیں اور جگہ منتقل کر دے اور اسے مقام جحفہ میں بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5654۔ عاصم نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابو عثمان سے سنا اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کو کہلوا بھیجا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ہمارا خیال ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے کہ میری بچی بستر مرگ پر پڑی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے، ہر چیز اس کے یہاں متعین و معلوم ہے، اس لیے اللہ سے اس مصیبت پر اجر کی امیدوار رہو اور صبر کرو۔ صاحبزادی نے پھر دوبارہ قسم دے کر ایک آدمی بلانے کو بھیجا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر بچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جانکنی کے عالم میں پریشان تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5655۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے، کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اس دیہاتی نے آپ کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5656۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی لڑکا عبدوس نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اپنے والد سے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5657۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ صحابہ رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پرسی کرنے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم مقتدی بھی سر اٹھاؤ، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ مطابق قول حضرت حمیدی یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مرض الوفات میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5658۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکے میں بہت سخت بیمار پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوائے ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کی وصیت کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ 1/3 کی وصیت کر دوں اور باقی 2/3 لڑکی کے لیے چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور میرے چہرے اور پیٹ پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک
اپنے جگر کے حصے پر میں اب تک پا رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5659۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5660۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ بیمار تھے حاضر ہوا۔ میں نے آپ کا جسم چھوا، آپ کو تیز بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کسی مسلمان کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5661۔ خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کوئی فکر نہیں، اگر اللہ نے چاہا یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا۔ لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5662۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی پالان پر فدق کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔ عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس مجلس میں ہر گروہ کے لوگ تھے، مسلمان بھی، مشرکین بھی یعنی بت پرست اور یہودی بھی۔ مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سواری کی گرد جب مجلس تک پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر اپنی ناک پر رکھ لی اور کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور سواری روک کر وہاں اتر گئے۔ پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا، میاں تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں، اگر حق ہیں تو ہماری مجلس میں انہیں بیان کر کے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، اپنے گھر جاؤ، وہاں جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائیں کیونکہ ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں جھگڑے بازی ہو گئی اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھتے، لیکن آپ انہیں خاموش کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، سعد تم نے سنا نہیں ابو حباب نے کیا کہا؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرما دی جو عطا فرمانی تھی۔ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس بستی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور اپنا سردار بنا لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبہ کو اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا۔ یہ جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5663۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے نہ کسی گھوڑے پر، بلکہ آپ پیدل تشریف لائے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5664۔
سفیان نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح اور ایوب نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور میں ہانڈی کے نیچے آگ سلگا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے حجام بلوایا اور اس نے میرا سر مونڈ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدیہ ادا کر دینے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5665۔ سلیمان بن بلال نے خبر دی، ان سے یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سر کے شدید درد کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہائے رے سر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا، یعنی تمہارا انتقال ہو گیا، میں تمہارے لیے استغفار اور دعا کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، افسوس، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آپ میرا مر جانا ہی پسند کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ تو اسی دن رات اپنی کسی بیوی کے یہاں گزاریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں خود درد سر میں مبتلا ہوں۔ میرا ارادہ ہوتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں خلافت کی وصیت کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کہنے والے کچھ اور کہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں کہ ہم خلیفہ ہو جائیں۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گا، نہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی قبول کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5666۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کا جسم چھو کر عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بھی دگنا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بھی جب کسی مرض کی تکلیف یا اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5667۔ زہری نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں حجۃ الوداع کے زمانے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میری بیماری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ میں صاحب دولت ہوں اور میری وارث میری صرف ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بہت کافی ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوگا، اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5668۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے معمر نے، دوسری سند عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کئی صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمہارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس مسئلے پر گھر میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہو گیا اور بحث کرنے لگے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی چیزیں دے دو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم وہ کہتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختلاف اور بحث بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت عبید اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ افسوس یہی ہے کہ ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر نہیں لکھی جو آپ مسلمانوں کے لیے لکھنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5669۔ جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن میں لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھانجے کو درد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، اور میں نے آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر نبوت کی مہر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھی۔ یہ مہر نبوت حجلہ عروس کی گھنڈی جیسی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5670۔ ثابت بنانی نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5671۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کی عیادت کو گئے۔ انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے، وہ یہاں سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ہم نے مال و دولت اتنی پائی کہ جس کے خرچ کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی محل نہیں پایا۔ لگے عمارتیں بنوانے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے، مگر کمبخت عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5672۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رحمہ اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میرا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نوازے۔ اس لیے عمل میں میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو، اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5673۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیے ہوئے تھے مرض الموت میں، اور فرما رہے تھے، اے اللہ تعالی میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھ کو اچھے رفیقوں، فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5674۔ ابو غیوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اے پروردگار لوگوں کے بیماری دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ اور عمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن تہمان نے منصور سے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم اور ابو الضحیٰ سے کہ جب کوئی مریض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5675۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں بیمار تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، یا فرمایا کہ اس پر یہ پانی ڈال دو۔ اس سے مجھے ہوش آ گیا، میں نے عرض کیا، میں تو کلالہ ہوں جس کے والد اور اولاد نہ ہو، میرے ترکے میں تقسیم کیسے ہوگی؟ اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5676۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئی اور پوچھا کہ محترم والد بزرگوار آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال رضی اللہ عنہ آپ کا کیا حال ہے۔ بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ہر شخص اپنے گھر والوں میں سب کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلند آواز سے وہ یہ اشعار پڑھتے: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات وادی مکہ میں اس طرح گزار سکوں گا کہ میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل نامی گھاس کے جنگل ہوں گے، اور کیا پھر میں مجنہ کے گھاٹ پر اتر سکوں گا، اور کیا کبھی شامہ اور طفیل میں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا تو آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر جیسا کہ ہمیں اپنے وطن مکے کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت عطا کر، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کر دے، اسے جحفہ نامی گاؤں میں بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5677۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور مسلمانوں مجاہدوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور مجروحین کو مدینہ منورہ لایا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5679۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد کے شربت میں، پچنا لگوانے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے، اور قمی نے روایت کیا ان سے لیث نے، ان سے مجاہد نے، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور پچنا لگوانے کے بارے میں بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5680۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شفا 3 چیزوں میں ہے: پچنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5681۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5682۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا: اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے، یا یہ کہا کہ تمہاری ان دواؤں میں بھلائی ہے، تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5683۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو متوکل نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے، آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا۔ وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5684۔ سلام بن مسکین ابو روح بصری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو بیماری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرما دیں اور ہمارے کھانے کا انتظام کر دیں۔ پھر جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا خراب ہے
چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حرا میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا آپ نے بھی ویسا ہی کیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زمین چاٹتا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو۔ تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کاش وہ یہ حدیث حجاج سے بیان نہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5685۔ حمام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہے کے یہاں چلے جائیں، یعنی اونٹوں میں، اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہیں لایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5686۔ خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار پڑ گئے، پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے۔ حضرت ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے عرض کیا کہ سام کیا ہے؟ فرمایا کہ موت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5687۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوا سام کے۔ بن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانہ کلونجی کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5688۔ یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ، روا، دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے، کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے، یہ زود ہضم بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5689۔ علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5690۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈلوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5691۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی کست کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5692۔ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک شیر خوار لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر
پیشاب کی جگہ پر چھینٹا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5693۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے کی حالت میں پچنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5694۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا جبکہ آپ احرام سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5695۔ حمید طویل نے خبر دی اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے پچنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تھا۔ آپ کو ابو طیبہ، نافع یا میسرہ نے پچنا لگایا تھا۔ آپ نے انہیں 2 سا کھجور مزدوری میں دی تھی اور آپ نے ان کے مالکوں بنو حارثہ سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں کمی کر دی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچنا لگوانا ہے، اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے، اور فرمایا اپنے بچوں کو عذرہ حلق کی بیماری میں ان کا تالو دبا کر تکلیف مت دو بلکہ قسط لگا دو، اس سے ورم جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5696۔ عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع بن سنان تابعی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر ان سے کہا کہ جب تک تم پچنا نہ لگوا لوگے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5697۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے علقمہ نے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے میں مقام لہی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں پچنا لگوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محرم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5698۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پچنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5699۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں پچنا لگوایا۔ یہ پچنا آپ نے سر کے درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو لہی جمل نامی پانی کے گھاٹ پر آپ کو ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5700۔